کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی سب لوگوں کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بعض صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب اور انہونی بات ہے کہ نعوذ باللہ 4 قائم رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین اور ایمان پر، اور ان 4 کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ پھر گئے تھے، دین کو چھوڑ گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے۔ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ناقبت اندیش لوگ کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں لعنت اور ذلت کا باعث ہے، رذیل اور گھٹیا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں تھوڑی سی گرمی سردی ہوگی، وہ بھی آخر انسان تھے، بشری تقاضے کے تحت ان میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، بات چیت ہو جاتی، باس مباحثہ، بات تھوڑی دور پکڑ گئی، تھوڑے سے سخت الفاظ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سننے کو ملے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے سختی سے فرما دیا، آخر امت تک سب لوگوں کے لیے پیغام دے دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ لو ان انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم بعد والے لوگوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی وہ ایک مٹھی بھر جوں یا آدھی مٹھی جوں کی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، پوری مٹھی تو دور کی بات، آدھی مٹھی جوں کی خرچ کی اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عہدہ ہے، شرف اور فضیلت، مقام و مرتبہ ہے صحابی ہونے کا، یہ ایسا عظیم و شان مرتبہ ہے جیسا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اپنے وقت میں آئے، سب سے آخر میں خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے تاج سجا دیا۔ جیسا انبیاء کے بعد کوئی بھی انبیاء کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جنہیں وہ مقام و مرتبہ ملا ہے جو انبیاء کے بعد ہے، انہیں مقام صحابیت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ سے دین اور وحی کا علم لیا، اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کر کے امت کو دکھلایا، اور امانت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بڑی ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ ہم جیسے ناچیز امتیوں تک بھی پہنچا دی، رہتی دنیا تک یہ دین، یہ قرآن اور حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک پیاری سنت اور ادا محفوظ و معمون ہو چکی ہے۔ خرابی واقع کرنے والوں نے بڑی کوشش کی، ناکام و نامراد ٹھہرے، دنیا میں بھی خواب و خاسر ہوئے، اللہ کے دربار میں ان کے لیے بہت کچھ تیار ہے، جو بنے گا ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں جنہیں برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے بارے میں برے کلمات، گالی والے، سختی والے کہے ہی نہیں جا سکتے۔ ان سے اگر غلطیاں سرزد ہوئی بھی ہیں تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ان کے لیے عدالت قائم کرنے والے۔ ایک جج ہوتا ہے، اس کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس کا ہوتا ہے، کیس گھومتے گھماتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ عدالت اور کچہری لگاتے ہیں، ان کے پاس ایک عہدہ اور ایک اتھارٹی ہے۔ ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، ان کے بارے میں ہم فیصلے کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں تو ان کے بارے میں حکم ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہوا
تب تم ہدایت یافتہ ٹھہرو گے، تب تمہیں ہدایت یافتہ تسلیم کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور ہم ان کے لیے عدالت اور کچہری لگا کے بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں، کوئی حق حاصل نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے، اللہ کے دربار میں سرخروئی حاصل کرنے والے عظیم ترین شخصیات اور ہستیاں ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ حق اور سچ کے پکے مومن ہیں، ان کے ایمان میں شک ہی نہیں ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، تقوی کے سوا ان کے دلوں میں کچھ پایا نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کیا۔ جو بندہ صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ذرا برابر بھی اپنے دل میں حسد، بغض اور کینہ رکھتا ہے، کوئی کیڑ کوڑ اور کدورت اور میل کچیل اس کے دل میں آ جاتی ہے، اسے اپنے دل کو اس حوالہ سے پاک صاف کر لینا چاہیے، وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد نہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار ٹھہرے، ان کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازا گیا۔ یہ عظیم ترین پاک باز ہستیاں ہیں، کیوں ان کے بارے میں برے خیالات اور نظریات اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھنے؟ کیوں انہیں برا نہیں کہنا، ان پر گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کی غلطیوں پر اعتراض نہیں کرنے، بلکہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنی ہے؟ اس سے عقیدے میں کئی طرح کی خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ذرا برابر بھی میل کچیل آ جاتی ہے، وہ صحابہ کرام پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ بلکہ ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو خاص کیا تھا، اپنے نبی کے صحابہ بنایا تھا، ان کے حوالے اسلام دین کی امانت کی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ انہوں نے کام کیے، دین اسلام سے نعوذ باللہ پھر گئے۔ جو لوگ یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ان کے ایمان کی گواہیاں دی، ان کی عدالت کی گواہیاں دی، ان کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گواہیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ آسمانوں سے نازل فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ جنتی لوگ ہیں، جنت کے مہمان اور حقدار ہی نہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ ان سے پہلے جنت کا حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ حوض کوثر پہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، روضہ پاک میں دیکھیں، دائیں طرف صدیق لیٹے ہوئے ہیں، بائیں طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی اکثر بات سنتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا کرتے، یہ تو انا و ابو بکر و عمر، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا، میں گیا، ابو بکر و عمر میرے ساتھ گئے، میں نے یہ بات کہی، ابو بکر و عمر نے یہ بات کہی، فلاں موقع ہے، موجود نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک بیل جو ہے وہ بات کرے گا، سوار ایک آدمی اس کے اوپر جب ہوگا وہ کہے گا اللہ کے بندے، اللہ نے تو مجھے زمین میں ہل چلانے کے لیے بنایا ہے، میرے اوپر سواری کرنے کے لیے نہیں، یہ گدھا اور گھوڑا اور خچر یہ دیگر چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، میں تو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا۔ بھیڑیا بولے گا، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، سیدنا ابو بکر و عمر نہیں تھے، فرمایا ابو بکر و عمر سے پوچھ لو، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہ واقعہ بھی ہم نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے۔ صدیق کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟
جب ابو جہل خوش ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب خبر دی ہے کہ مجھے اللہ نے ایک ہی رات میں 40 دن اور 40 راتوں کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس ایلیا فلسطین میں اللہ لے گئے، وہاں میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، وہاں سے اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، اسی طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ جو ہے 500 سال کی مسافت کا ہے، ایسے دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے مناظر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، نماز کا تحفہ ملا۔ تو ابو جہل بڑے خوش ہو رہا تھا، ایک ہی رات میں اتنے لمبے چوڑے سفر کر کے واپس بھی پہنچ جائے، اور بڑی عجیب بات کہتے ہیں میرے دل کا آپریشن کیا گیا، سینہ کھولا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، اس میں اللہ کی طرف سے علم و حکمت بھر دی گئی، پھر اس کو سی دیا گیا۔ عجیب و غریب باتیں ابو بکر کو بتاؤں گا، بڑا ساتھ دیتا ہے، بڑے دم بھرتا ہے، ہر وقت ہر موقع پہ مشکل گھڑی ہو، آسان ہو، سفر و حضر ہو، ابو بکر ساتھ ہوتا ہے۔ آج ابو بکر بھی ساتھ چھوڑ جائے گا، ابو بکر نہیں مانے گا، یہ عقل سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں۔ جب ابو جہل نے خوشی خوشی بتایا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتانے والا کون ہے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے ساتھی محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ صدیق نے پھر تصدیق کی موڑ ثبت کی، کہتے ہیں انکار کرنا تو دور کی بات، شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں، اس بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا، یہ بالکل حق اور سچ بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، وہ تو ایسے لوگ تھے بن دیکھے مشاہدہ کیے، عقل و سمجھ میں بات آئے نہ آئے وہ ماننے والے تھے، سمینا و اطانا کے وہ کاربند تھے، عملی تصویر تھے، ہم جیسے تو نہ تھے۔